بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، جائیداد فدق کتاب موجم البلدان جلد 14 صفحہ نمبر 338 پر تحریر ہے کہ خیبر کے نواح میں فدق ایک سرسبز و شاداب اور زرخیز علاقہ تھا، جہاں پہلے فدق بن حام بن نوح نے ڈیرا ڈالا تھا اور فدق کے نام سے یہاں کی آبادی موسوم تھی۔ خیبر کی طرح یہ قریہ بھی یہودیوں کا مسکن تھا، جنہوں نے آب پاشی کے وسائل مہیا کر کے یہاں کی افتادہ زمینوں کو لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور ہرے برے باغوں میں بدل دیا تھا۔ یاقوت حموسی کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں اور اس کے گرد و نواح کی زمین ابلتے ہوئے چشموں اور نہلستانوں کی آماج گاہ تھی۔ کتاب تاریخ تبریز جلد 2 صفحہ نمبر 302 پر تحریر ہے، فتح خیبر کے بعد فدق کے یہودیوں پر مسلمانوں کا وہ روب و دبدبہ طاری ہوا کہ ان لوگوں نے بغیر لڑے بڑے پیغمبر اکرم کی اطاعت قبول کر لی اور اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ فدق کی زمینوں سے دست بردار ہو کر پیداوار کے نصف پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ جن شرطوں پر اہل خیبر کو ان کی زمینوں پر کاشت کی اجازت دی گئی ہے، انہی شرائط پر ہمیں بھی اجازت مرحمت کر دی جائے تاکہ آپ کی طرف سے آئندہ ہمیں کوئی اندیشہ نہ رہے۔ جناب رسول خدا نے اسے منظور فرماتے ہوئے جناب امیر المومنین امام علی کو وہاں کے سردار یوشع بن نون کے پاس شرائط و تفصیلات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ بات چیت کے بعد فریقین کے درمیان یہ طے پایا کہ فدق کے باشندے اپنی زمینوں کی ملکیت سے دست بردار ہو کر کاشتکار کی حیثیت سے ان پر کاشت کریں گے اور ان کی کل پیداوار کا نصف یعنی آدھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے۔ اس مصالحت کے نتیجہ میں فدق کا علاقہ جناب رسول خدا کی ذاتی ملکیت قرار پایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے جو علاقے مسلمانوں کی لشکر کشی کے نتیجہ میں مفتوح ہوتے ہیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے اور ان میں مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، اور جو جنگ و قتال کے بغیر حاصل ہوتے ہیں انہیں شرعی اصطلاح میں مال فے انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ صرف پیغمبر اکرم کی ذاتی ملکیت قرار پاتے ہیں۔ یہ فدق بھی مال فے تھا جو مسلمانوں کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے بغیر مفتوح ہوا تھا، اس لیے یہ خالص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ جیسا کہ تبری کا کہنا ہے کہ فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ بالکل یہی مذکورہ بالا عبارت بلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان صفحہ نمبر 37 پر تحریر کی ہے۔ کتاب موجم البلدان جلد 14 صفحہ نمبر 338 پر یاقوت حموسی کا کہنا ہے کہ اللہ نے یہ گاؤں جس کا نام فدق ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 ہجری میں صلح کے نتیجے میں دلوایا۔ قرآنی صراحت اور علماء کی تصریحات کے بعد اس میں قطعاً کوئی گنجائش شک و شبہ کی نہیں رہ جاتی کہ فدق رسول اللہ کی ملکیت خاص تھا جس میں انہیں ہر طرح کا حق تصرف حاصل تھا۔ چنانچہ اسی حق ملکیت و تصرف کی بنا پر آپ نے یہ گاؤں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو اپنی ہی زندگی میں ایک دستاویز کے ذریعہ ہبہ فرما دیا تھا۔ کتاب تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 177 پر علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن مردویہ اور ابن عباس سے روایت لی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جناب فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا۔ کتاب تفسیر مظہری جلد 5 صفحہ نمبر 433 پر
قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی جائیداد فدق کے حوالے سے یہی کچھ تحریر فرمایا ہے۔